السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی شرک ہو رہے ہیں، ان تمام شرکوں کے سب سے ٹاپ پر اگر دیکھیں تو ایک خدا ہوتا ہے، اور باقی نیچے کے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوتے ہیں۔ پچھلی انسانیت کی تاریخ میں بھی دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی دیکھ لیں، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک بڑا بت تھا، باقی چھوٹے چھوٹے بت تھے، تو انہوں نے کس کو توڑا تھا؟ بڑے بت کو توڑا تھا۔ تو اس طرح سے انسانیت نے جب بھی کبھی کوئی شرک کیا، ہندو مذہب ہو، بدھ مذہب ہو، یا کسی بھی قسم کا بھی مذہب ہو، انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے اوتار اور خدا بنائے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایشور بھی ہوتا ہے ان کا۔ کوئی مشرکانہ ایسا مذہب نہیں ہے جس کے ٹاپ پر ایک نہ ہو، کوئی ایک خدا ضرور ہوتا ہے۔ اور ان کی سوچ میں چھوٹے چھوٹے خدا جو ہوتے ہیں وہ الہیہ کہلاتے ہیں۔ الہیہ بہت سارے خدا بنائے جاتے ہیں، کوئی بچہ دینے والا الہیہ ہے، کوئی بارش برسانے والا الہیہ ہے، کوئی روزی دینے والا الہیہ ہے، چھوٹے چھوٹے خدا ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے والے خدا نے، بڑے ایشور نے یا بڑے خدا نے ان چھوٹے خداؤں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ ہمارے کام کرتے ہیں، ہمارے کام آتے ہیں، اور بڑا خدا جو ہے وہ ان چھوٹے خداؤں کو بھی چلا رہا ہے اور ہمیں بھی چلا رہا ہے۔ اس طرح کا یہ ایسے ملتا جلتا ہوا شرک جو ہے وہ ہماری صفوں میں بھی موجود ہے۔ ذرا غور کیجئے، وہ کیا ہے؟ ہم نے کتنے چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں کہ ان سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، اس کو بھی اختیار ہے، اس کو بھی اختیار ہے۔ اس زمانے میں ایک اللہ اور چھوٹے چھوٹے وسائل اسباب، مال اور دولت، ہاں جی، اختیارات، عہدے وغیرہ وغیرہ، ان کو بھی ہم نے خدا بنایا ہوا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کی ایک لمبی بہت بڑی لسٹ ہے۔ بیٹھے کبھی سوچ لیں کہ ہم نے کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے الہیہ بنائے ہوئے ہیں اور ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ ان مشرکین سے پوچھیں کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون، ایک کائنات کو بنانے والا کون، تو سب کہیں گے اللہ۔ جی، پھر لات و منات کہاں سے آ گئے؟ جبکہ وہ مانتے تھے ایک اللہ ہے۔ شرک ہوتا ہے بہت سے خداؤں کو ماننا، اور توحید ہوتی ہے ایک اللہ کو ماننا۔ اس دور میں الہاد کا مسئلہ ہے۔ اب الہاد اور شرک کیا ہے؟ دور کی مادیت سے کچھ ہونے کا یقین، یہ بھی ایک شرک ہے۔ عقیدے کا شرک الگ ہوتا ہے اور عمل کا شرک ایک الگ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر طرح کے شرک سے ہماری حفاظت ہو، اور اگر کوئی نہ سمجھی میں ایسا عمل ہو گیا تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، اور اپنے علم میں سے ہمیں علم دے، اور اپنے علم میں سے اپنے علم دے، اور اپنی ذات کے تصورات کو، نظریات کو، اللہ ان تمام رموز کو ہم پر کھول دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ سوچنے کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، بھئی اس کو اللہ ہم پر کھول دے، تاکہ ہمارے اعمال ویسے ہی ہو جائیں جیسے کہ تمام انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد رکھا۔ تو دعا کیجئے بھئی، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنا، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا، خود بھی سمجھنا، اور آگے انسانیت تک یہ بات کو پہنچانا، ورنہ مادیت اور مشینری اتنا سر پہ سوار ہو گئی کہ اللہ کو بھول بیٹھے۔ جی، چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم اتنا گھر گئے۔ آپ کا بھی یہ کام ہے، میرا بھی یہی کام ہے، دوسروں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح صفات اور ذات کو، اس کی پہچان کو پہنچانا، تاکہ انسانیت صحیح معنوں میں نظریات کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان لے اور ان کے مطابق اپنے نظریات بنا کر زندگی گزارے۔